ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا فكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور آية نمبر 31. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. آمين. محترم و محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہن، تمام طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہمارے سہولت کی تمام چیزیں مہیا کی، ہمیں نیکیوں کے کرنے کی طرف ابھارا، برائیوں سے روکا. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کی جاریہ نشاور ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ نیکی کے حکم اور برائی کے روکنے میں ساری زندگی آپ کی نظر آتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی
کہ انسان گناہ کرے گا، اور اسی بنا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر ایک چھوٹی سی حدیث کا جو ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گنہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور ان سارے گنہگاروں میں سب سے بہتر گنہگار وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ گنہگار بھی اچھے ہو سکتے ہیں، گنہگار بھی اچھے ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنے گناہوں سے جلدی توبہ کر لیا کریں۔ ویسے انسان کی فطرت ہے معافی مانگنا۔ ہم دنیاوی کلچر میں اگر دیکھیں، ہم جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس سماج اور جس سوسائٹی میں آپ کے پیر سے کسی کا پیر کچل جائے، بس میں بھیڑ ہے، ٹرین میں غلطی سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جان کر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ کیا کرتے، جلدی سے پلٹ کر سواری بول دیتے ہیں بھائی معاف کرنا۔ یعنی یہ آپ کی فطرت ہے، آپ چلتے جا رہے ہیں، آپ کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے ٹکرا گیا، اس کو تھوڑی سی چوٹ لگ جائے، فوراً آپ اگر واقعی آپ انسانیت رکھتے ہیں اپنے اندر تو جلدی سے آپ اس کو سواری بول دیتے ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ ہمارے نیچر میں، ہماری فطرت میں داخل ہے کہ تھوڑی سی چوک ہو جائے فوراً معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ معاملہ صرف دنیا کے اندر، دنیا کے معاملات میں رہ کر کے ہو گیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی اتنی نافرمانی کرتے، لیکن بھول کر بھی ہم کبھی اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتے۔ تو کیا ہم اور آپ صرف انسانوں سے سوری بولتے ہیں؟ انسان کی کوئی غلطی ہم کر جائیں تو معاف کرنا بھائی، لیکن ہمارا حقیقت میں معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے انسانوں سے ہم معافی مانگ لیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں۔ اور ایسے ہی سورۃ النور آیت نمبر 31 آپ اٹھا کر کے اگر دیکھیں گے تو اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے ہم مومنوں کو اٹھانا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آپ اس آیت کو جو دیکھیں گے، اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے سارے کے سارے مومنوں تم سبھی اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیا کرو۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان کوئی غلطی کرے، اس میں شرمندہ ہو جائے، انسان کوئی گناہ کر جائے، پشیمان ہو جائے، رب کے دربار میں آئے، اس کو دوبارہ نہ کرنے کا اور اس کام کو چھوڑ دینے کا عہد و پیمان کر لینا، یہی توبہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ہماری توبہ، اللہ معاف فرمائے، ہماری توبہ ایسی ہوتی ہے کہ آج ہم نے اس وقت اگر کسی گناہ سے معافی مانگا ہے، اگلی آنے والی نماز میں ہمیں ہوش تک نہیں رہتا ہے کہ ہم نے کس غلطی سے توبہ کی تھی، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ، تو یہ توبہ نہیں۔ اچھا، اس آیت میں اللہ نے ایک پوائنٹ کی بات بتائی، لعلکم تفلحون، اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کامیابی کو اللہ رب العالمین نے توبہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ گناہ کرو، گناہ کے بعد معافی مانگو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم سکسیسفل ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے اندر جو یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم اور آپ گناہ پہ گناہ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، اس سسٹم کو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، آپ کسی گناہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے جس گناہ سے معافی مانگی ہے وہ آپ کی معافی کیسی تھی، آپ کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ ایک دم کنفرم تو اللہ جانے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ اگر اپنے اندر دیکھیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری توبہ شاید ابھی قبول نہیں ہوئی ہے۔ وہ ایسے کہ آپ نے جو بھی گناہ کیا ہے، آپ نے جو گناہ کیا اور اس گناہ کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے معافی مانگ لیا ہے، سچے دل سے آپ نے توبہ کی کہ اللہ آئندہ وہ کام نہیں کروں گا، آپ نے عہد و پیمان اپنے رب سے کر لیا۔ اب دوبارہ جب بھی آپ کی زندگی میں وہ گناہ یاد آ جائے جسے آپ نے معافی مانگی ہے تو اسے سوچ کر آپ پھر طرف اٹھیں، آپ پھر شرمندہ ہو جائیں کہ وہ غلطی ہوئی ہے، معاف کر دیں۔ یہ آپ کا ہونا چاہیے۔ اگر کہیں وہ گناہ یاد آنے کے بعد
آپ اس گناہ کو سوچ کر کے لذت محسوس کریں. آپ کو وہ گناہ کرتے کہ جو مزہ آیا تھا اگر وہ فیل کرنے لگے اندر اور اس میں کھو جائیں کہ وہ ایسے ہوا ایسے کیے، اگر اس گناہ کو سوچ کر آپ لذت محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ نے جو توبہ کیا تھا وہ سچی توبہ آپ نے. یہ ایک پیمانہ ہے، آپ اسے اپنے گناہوں کی معافی کو ڈال سکتے ہیں. گناہ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا نقصان ہے. اللہ ایک مثال سے آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ آپ کی فرش ہے، ٹائلس بچھی ہے، اس پر ایک اونچائی پہ ٹیبل رکھ دیں. جتنے اونچے ممبر پہ میں لگ کر کھڑا ہوں اتنا اونچا ٹیبل آپ رکھیں، یا اسی ممبر پہ آپ یہاں پہ لا کے کاش کا ایک گلاس رکھ دو. کاش کا جو ہے تو ٹوٹ جائے، بیچ میں رکھو اور وہ ٹیبل پہ آپ اس کو ہاتھ سے دھکا دے دے کر کے دھیرے دھیرے سائڈ پر لے جاؤ، کنارے. اب ایک دم کنارے لے جائیں کہ بالکل جب گرنے والا ہوگا، اگر آپ گرنے سے پہلے اس کاش کو اٹھا کر پھر سے بیچ میں رکھ دیں گے تب تو وہ کاش کا گلاس سیف رہے گا، ٹوٹنے اور پھوٹنے سے بچ جائے گا. لیکن آپ کنٹینیو دھکا دیتے جائیں اور اٹھا کر بیچ میں نہ رکھیں تو بہت جلد وہ کاش کا گلاس ٹیبل سے اس میز سے گرے گا، وہ پھوٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. تو یہی معاملہ گناہ ہماری زندگی میں کرتا ہے. یہ گناہ ہمیں دھیرے دھیرے جہنم کی طرف دھکا دیتا ہے. کہاں دھکا دیتا ہے؟ ہم تو کاچ کی گلاس کو ٹیبل سے دھکا دے رہے تھے، گرے گا تو گلاس ٹوٹ جائے گا، 10-20 کے لوگ آ جائیں گے. لیکن یہ جو گناہ ہوتا ہے یہ ہماری زندگی کو دھیرے دھیرے ہمیں جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اب اگر یہ گناہ ہمیں انتہا تک نہ پہنچا دے، اس سے پہلے اگر ہم پلٹ جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں تو سمجھو وہاں سے گرنے سے پہلے آپ پھر سے بچھیا کر کے کھڑے ہو گئے، اب یہاں سے آپ پھر سے سنور سکتے ہیں. یہ گناہ کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ جہنم کی طرف دھیرے دھیرے دھکا دے کر کے جہنم میں گراتا ہے. اچھا، جیسے آپ کوئی گاڑی چلاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ یو ٹرن لیتے ہیں، ہے نہیں؟ جا رہے اچانک آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے یو ٹرن لے لیا. یو ٹرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ راستہ بالکل واپس آ کر کے آپ دوسری طرف چلنے لگتے ہیں. تو گناہ سے انسان کو ایسے ہی یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے جیسے آپ کسی گاڑی کو یو ٹرن لے کر کے بیٹھ کر کے دوسرے راستے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ گناہ کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہماری زندگی میں گناہ جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے. ایک آیت ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، اس میں اللہ رب العالمین نے گناہوں سے معافی مانگنے کی ہمیں ہدایت دی ہے، اور اگر ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ملے گا، بینیفٹ اس کا کیا ہوگا، اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو. توبۃ نصوحا کے الفاظ اس آیت میں موجود ہیں جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم سچی توبہ کرو. تمہیں اپنی توبہ کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا ہے، مذاق نہیں کرنا ہے. یہاں آج ظہر میں آئے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، توبہ کر لی، 2-4 گھنٹے کے بعد پھر جا کر کے وہی گناہ کرتے ہو. مغرب میں آئے اسی گناہ سے معافی مانگے، عشاء کے ٹائم پہ وہی گناہ کر رہے ہو، یہ سچی توبہ نہیں ہو سکتی ہے. جب بھی اللہ نے قرآن میں انسان کو توبہ کی نصیحت کی ہے، توبۃ نصوحا، تم سچی اور خالص توبہ کرو. اے اللہ اگر ہم توبہ کر لیں، ہم نے اپنی زندگی میں گناہ کیا ہے، اگر اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں کیا فائدہ ہم کو ملے گا؟ اللہ جواب دیتا ہے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم گناہوں سے معافی مانگ لو گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، گناہ تمہارے معاف کرے گا اور گناہوں کو معاف کرنے کے بعد تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا. ایسے باغات میں وہ تمہیں داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوا کرے گی. آپ ذرا فائدہ دیکھو، گناہ اپنی لذت کے لیے کرتے ہیں، خواہش میں آتا ہے، جی کرتا ہے گناہ کر لیتے ہیں، لیکن رب کے پاس آ کر کے اسی گناہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کرے. صرف توبہ کرنے سے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جانے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، جنت بھی دے دیتا ہے. آپ دنیا میں کسی آدمی کا نقصان کر کے جاؤ، اس کے بعد آپ اس کے پاس سوری بولنے کے لیے جاؤ، معافی مانگنے کے لیے،
اگر وہ آپ سے زیادہ قوت والا ہے، پاورفل ہے، آپ اسی غصے میں اس کے پاس چلے جاؤ گے، اس کے پاس جاؤ گے، آپ کو سزا دے گا، پکڑ کر مارے گا، پیٹے گا. یعنی اگر آپ جتنی جلدی اس کے پاس جائیں گے وہ اتنا ہی غصہ میں ہوگا، چانس زیادہ ہے کہ وہ آپ کو اور زیادہ نقصان پہنچائے گا. اس لیے کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی مسلم کوئی بڑا کچھ کرتا ہے کسی کے گھر کا، تو کچھ ٹائم کے لیے، ایک آدھ دن کے لیے وہ ان کی نظروں سے دور چلا جاتا ہے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ ابھی بڑے غصے میں ابھی بھی جاؤ گے تو نہیں چھوڑیں گے، 2-4 دن کے بعد نارمل ہو جائے گا، خون ان کا ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن اللہ کا معاملہ بالکل الٹا ہے. اگر اللہ کے پاس ہم جتنی جلدی توبہ کریں، ہمیں اللہ کو ناراض کیا، اللہ ناراض ہوتا ہے ہم سے جب ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن جتنی جلدی اللہ کے پاس جائیں، اللہ اتنے زیادہ ہماری معافی اور ہماری توبہ کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون. اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو اللہ کے پاس گناہ کرنے کے بعد، اگر وہ گناہ کر لیتے ہیں نادانی میں، انجانے میں کسی طریقے سے گناہ ہو جاتا ہے، جلدی جا کر توبہ کر لے تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول ہی کر لیتا ہے. ہم اگر جتنی جلدی ان کے پاس جائیں گے جن کا ہم نے کچھ بگاڑا ہے، نقصان کیا ہے، تو اتنی زیادہ سزا دیں گے. یہاں اللہ کا معاملہ بالکل الٹا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ رب کا معاملہ انسانوں جیسا تو نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیں پکارتا ہے. آپ اللہ رب العالمین کی مغفرت کو دیکھیں تو 2 واقعے کی طرف صرف آپ کو میں اشارہ کرتا ہوں. ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی میں زنا کر لیا. آپ دیکھیں صحابی، میں نے کہا رضی اللہ عنہ، صحابی تھے لیکن زنا کر لیا تھا، ہے لیکن وہ ایمان والے ایسے تھے کہ زنا ہوا تو جوش میں، ہوش میں آنے کے بعد اپنے آپ کو اس گناہ کے اندر باقی نہیں رکھ سکے، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس آنے کے بعد کہنے لگے، اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے طہیر بھی یا رسول اللہ، مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فی ما طہیر ہوگا، کیا بات ہے، کیا ماننا ہے، کس چیز سے تمہیں پاک کرنا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے. شادی شدہ تھے معاذ بن مالک اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہے. آپ غور کریں، ان کو معلوم تھا کہ اس کی سزا کیا ہے، پتھر سے مار کر کے ان کو سزا دی جائے گی جب تک کوئی مر نہ جاؤں. اللہ کے رسول کو یقین نہیں آیا، اور ظاہر سی بات یقین کرنے کی چیز تو نہیں تھی نا. اللہ کے رسول کو لگا، آپ نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہ معاذ بن مالک کا دماغ ٹھیک تو ہے، پاگل تو نہیں ہو گئے جو اس طرح کی بہکی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ان کا ذہن تو بالکل ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول کو ڈاؤٹ ہوا، اچھا اگر ایسی بات ہے تو شاید انہوں نے شراب وغیرہ پی رکھی ہو، پہلے زمانے میں شراب وغیرہ چلتی تھی، پہلے وہ حرام نہیں ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب کے نشے میں نہ ایسا بول رہے ہو. ایک آدمی جا کر کے ان کا منہ سونگتا ہے، سونے کے بعد اللہ کے رسول شراب نہیں کیا ہے اور ان کا ذہن بھی بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے پھر ان سے ایک بار لاسٹ میں کلیئر کیا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ تم نے زنا کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ہاں میں نے زنا کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں میرے گناہوں سے پاک کرتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول مجھے اس بھرے مجمع میں کھڑا کر کے آپ پتھروں سے مارنے کا حکم دے دیجیے، میں اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں. یہ تھا اللہ کے رسول کے پاس آنے کا مطلب، اور انہیں یہ سزا ملی. اس ٹائم کے بعد ایک عورت بھی آتی ہے، اس وقت کے بعد اللہ کے رسول کے پاس کہتی ہے اللہ کے رسول یا رسول اللہ یہ تحقیر دی. اس نے بھی وہی باتیں کی جو اللہ کے رسول سے معاذ بن مالک نے کی تھی. اللہ کے رسول اس کو وہی جواب دیتے ہیں، وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، جاؤ تم اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن جب وہ عورت آپ کے اس جواب کو سنتے ہیں، 2-3 بار آپ نے اس کو واپس کیا. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ مجھے بھی اسی آدمی کی طرح واپس کر رہے ہیں؟ معاذ بن مالک کی طریقے سے آپ مجھے بھی واپس کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جب معاذ بن مالک کا نام سنا تب ٹینشن میں آ گئے، ادھر آؤ، تم ان کا نام کیوں لے رہی ہو جن کو میں نے سزا دیا ہے زنا کی وجہ سے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے جو زنا کیا ہے یہ زنا میں نے انہی کے ساتھ کیا تھا. اب دیکھیں نا کیا مزاج تھا، اسامہ کا گناہ ہوا جو اس میں، لیکن اب وہ منظور نہیں ہے کہ اس گناہ پہ باقی رہ سکے. کلیجے کی بات تھی. اللہ کے رسول نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا، معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے. عورت نے بتایا اللہ کے رسول حاملہ ہو گئی ہوں ان سے ملنے کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے کہا ابھی تمہیں سزا نہیں دے سکتا، ابھی جاؤ، ابھی تمہارے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے، جب یہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد آ جائے.
اللہ کے رسول نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ کوئی داروغہ، کوئی سپاہی، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں بھیجا کہ موت کے ڈر سے کہیں بھاگ کے نہ چلی جائے، کیونکہ اس کا ایمان کھینچ کر کے لایا تھا. جس سے ایمان کا ڈر ہوگا وہ کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا. بیٹا پیدا ہوا، کچھ ٹائم کے بعد، کچھ مہینے کے بعد واپس لائی اللہ کے رسول، بیٹا پیدا ہو چکا ہے، اب مجھے آپ پتھروں سے مار کر کے سزا دے دیں. اللہ کے رسول تیار تھے سزا کے لیے، لیکن آپ کی نظر اس معصوم بچے کے اوپر پڑ جاتی ہے جو ابھی اس عورت کے دودھ کا محتاج تھا، اس کی خوراک اس ماں کی پستان میں تھا. اللہ کے رسول نے اس عورت سے یہ کہہ کر کے واپس کر دیا کہ ابھی تجھے میں سزا نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ ابھی یہ تیرا بیٹا تیرے دودھ کا محتاج ہے. جا، جب یہ کچھ کھانے کے لائق ہو جائے گا میرے پاس آنا، میں تجھے سزا دے دوں. اور کچھ مہینے کے بعد آتی ہے، واپس آئی اور اپنے بیٹے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دے کر کے آئی تھی تاکہ اللہ کے رسول سمجھ جائے کہ اب کھانے لگا ہے. جی اللہ کے رسول کے پاس آئی. اب اللہ کے رسول کے پاس اس عورت کو چھوڑنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تھا. اللہ کے رسول نے اس عورت کو پتھروں سے مار کر رجم کر دیے جانے کا حکم دے دیا. پتھر مار رہے تھے، ایک صحابی حضرت خالد بن ولید، انہوں نے بھی پتھر اٹھایا، اس کے سر پہ مارا. سر پہ جب پتھر لگا تو خون کے کچھ چھینٹے اچھل کر ان کے کپڑے کے دامن پہ آ کر کے لگ جاتے، اور ان کی زبان سے اس عورت کے بارے میں کچھ غلط الفاظ نکل گئے کہ زانیہ عورت اسی ویسی، اس کے خون ہمارے کپڑے پہ آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے الفاظ کو سن لیا. آپ نے ڈانٹا ان کو، اے خالد تم جانتے نہیں ہو کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو اس پوری بستی کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو یہ سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے. اس نے زنا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس طریقے سے سزا دلوائی ہے. تو یہ تھا گناہ صحابہ سے بھی ہوا کرتے تھے. جو میں نے آپ کے سامنے جو نام لیا ہے یہ صحابہ تھے جی، اور اس کے باوجود انہوں نے گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس طریقے سے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین ہمیں کتنا معاف کر سکتا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. اللہ رب العالمین ہم گنہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، رات میں اپنے دست کو دراز کرتا ہے. لیتوب مسیء النہار، تاکہ اگر دن میں کوئی بندہ گناہ کر بیٹھا ہو رات میں آئے اور اللہ سے معافی مانگ لے. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، دن میں بھی اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے رہتا ہے. رات میں کسی بندے نے رات کی تاریکی کو سمجھ کر کے گناہ کر لیا ہو، آئے میرے پاس، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو معاف کر دیتا ہوں. یہ صحیح مسلم کے بالکل صحیح الفاظ ہیں، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے آگے کے الفاظ ہیں حتی تطلع الشمس من مغربها. یہ معاملہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے نکل نہ جائے، پچھم سے نہ نکل جائے، یعنی جب تک قیامت نہ قائم ہو جائے. قیامت تک اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اب اتنا کچھ کرنے کے باوجود اللہ کے گنہگار بندے، ہم جانتے سارے لوگ گنہگار ہیں، کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے بری نہ سمجھے. رسول کی حدیث اپنے سامنے رکھیں، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گنہگار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور انسان گنہگاروں میں جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے وہ سب سے اچھے گنہگار ہیں. ہے تو گنہگار ہم، لیکن اچھے گنہگار ہے یا نہیں بس اس کا علم ہمیں نہیں ہے. گنہگار تو ہے، ایک بات کلیئر ہے، اچھے گنہگار ہیں یا برے گنہگار ہیں بس یہی ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کون سا گنہگار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بخشش، اس کی مغفرت کو دیکھنا ہے. ترمذی کی روایت اٹھائیے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث قدسی بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی وہ حدیث کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو صرف مجھے ہی پکارتا رہے، یاد رکھے توحید کی بات ہو رہی ہے، اگر تو میری وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے تو تجھ سے جو بھی گناہ ہو جائیں گے تو میرے پاس آئے گا، میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا. اور آگے کے الفاظ آپ سنیں، اس کے بعد اللہ کی رحمت کو آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ اللہ کتنا معاف کر سکتا ہے. اے ابن آدم،
اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان تک پہنچ چکے ہوں، تیرے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان کی دوری کو پر کر دے، بھر دے، لیکن تو میرے پاس اس حالت میں آتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بنایا ہے، بس ایک چیز نہ کرنا، مجھے اس سے بڑی چڑ ہے تو میرے ساتھ کبھی شرک کرنے نہ آنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کرنے والوں کا انجام پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اے میرے بندے، تو زمین سے لے کر کے آسمان کے درمیان گناہوں کو بھر کر کے میرے پاس آئے گا، اس کے باوجود میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اگر تم مجھ سے معافی مانگ کر کے آیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر تیرے گناہوں کی وجہ سے پوری کی پوری زمین بھر جائے، خشکی بھی، سمندر بھی، جنگل بیابان، ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر چکی ہو، اور میرے پاس تو آتا ہے، میرے ساتھ کبھی تو نے کسی کو شریک نہیں بنایا ہے، اور میرے پاس تو آ کر کے اگر توبہ کر لیتا ہے تو میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ترمذی کی روایت، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہم نے اپنے گناہوں سے کتنی معافی مانگی، اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں نا تو حدیث کے حساب سے تو ہم کم گنہگار ہیں، اللہ اس سے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کرتا ہے اور معاف کیا ہے، آپ تعجب بالکل نہ کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ ایک آدمی نے 99 مرڈر کیا، 99 مرڈر اس نے کیے تھے، لیکن اچانک اسے توبہ کا خیال آیا کہ کیا اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لوگوں سے معلوم کیا، ایک پادری عالم کے پاس اس کی رہنمائی کی گئی، جا کر کے معلوم کرو۔ اس پادری عالم کے پاس گیا اور پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے تو کیا اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، میں یہ مسئلہ آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ اب اس پادری عالم نے جواب دیا کہ 99 قتل تم کر چکے، اتنے بڑے گنہگار، تمہاری کوئی توبہ نہیں، تمہاری کوئی معافی نہیں ہے، جاؤ، تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب اس آدمی نے سوچا تو اس کا مطلب میں جہنم میں جاؤں گا، اس نے کہا جی ہاں۔ اس آدمی نے کہا جانا، اگر جہنم میں ہی ٹھہرا پھر تو تمہیں زندہ رہ کے کیا فائدہ، اور اس نے تلوار نکالی، اس کی بھی گردن اڑا دی، صحیح بخاری کے حدیث ہے۔ 100 کی گنتی پوری کر لی، اور اس کے بعد پھر اس آدمی کو افسوس ہوا، اور اس آدمی نے کہا کہ کسی اور عالم کے بارے میں بتاؤ، اس کے پاس جا کر کے مسئلہ پوچھتا ہوں جو دین کا صحیح جانتا ہو۔ اور اسی بنا پہ کہتے ہیں نا کہ دین کا صحیح علم ہو تو ہی فتویٰ دیا جائے، نہ معلوم ہو تو نہیں جانتا ہوں کہہ دینا ہی غنیمت ہوتا ہے۔ اور پوچھنے والوں کو بھی چاہیے کہ اگر سامنے والا آپ کا جواب اسی ٹائم پہ نہیں دے رہا ہے تو آپ زبردستی اسی ٹائم پہ جواب دینے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ خود اس کو غلط جواب دینے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے کسی اور بڑے عالم کے پاس پوچھا، جا کر کے اس کے پاس اپنی بات کا ذکر کیا کہ میں نے 100 قتل کیا ہے تو کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا، میں آپ سے یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ عالم نے کہا بالکل اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، لیکن ہاں عالم نے ایک کنڈیشن اس کے سامنے رکھا ہو، اس نے کہا کہ تم جس بستی میں رہتے ہو وہ برے لوگوں کی بستی ہے، ایسا کرو تم اس بستی کو اگر چھوڑ دو، وہ فلاں جگہ نیک بستی ہے، اگر وہاں جاؤ گے، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر اللہ کی عبادت کرو اور وہاں اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہاری توبہ کو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ یہ اس آدمی نے فتویٰ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بری جگہ رہنے سے بھی انسان کو برائیوں کا بڑا موقع ملتا ہے اور وہ جلدی نیکیوں کی طرف نہیں آ پاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ایسی سوسائٹی میں رہنا چاہیے جہاں کے لوگ اچھے ہوں، یہ صحیح بخاری کے حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور ہوتا ہے ایسا۔ آپ اگر کچھ لوگوں کو دیکھیں ایسی ایسی جگہوں پہ پڑے ہیں بیچارے، اب وہ بالکل ایسے غیر مسلموں کی گھرے پڑے ہیں کہ ان کو نماز، روزہ، دین، انسانی چیزوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ماحول کا بڑا فرق پڑتا ہے انسان کے اوپر۔ جیسے اس عالم نے فتویٰ دیا، اس عالم نے سنتے ہی اپنی پوری بستی کو چھوڑ کر کے نیک بستی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، نیک بستی کی طرف چل پڑتا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ آدمی بھی جا رہا تھا، بیچ میں پہنچا تھا کہ اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی وہ بری بستی، یہ نئی بستی، بالکل سینٹر میں پہنچا اور اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اور انتقال ہوا تو عجیب معاملہ پیش آیا، اس آدمی کی روح کو لے کر کے جانے کے لیے 2 طرح کے فرشتے آئے، نیک روح کو لے کے جانے والے اور بری روح کو لے کر کے جانے والے، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، دونوں حاضر ہو گئے اور دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو لے کر کے جائیں گے۔ رحمت والے فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے جا رہا تھا، یہ جنت میں جانے والا ہے،
عذاب والے فرشتے یہ کہہ رہے تھے اس آدمی نے اپنی پوری زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے, اس آدمی نے 100 قتل کیے ہیں, یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ بحث چل رہی ہے. اللہ رب العالمین نے ایک تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا. وہ آدمی آتا ہے, وہ فرشتہ انسان کی شکل میں, اور فیصلہ کرتا ہے ایسا کرو دونوں زمینوں کی دوری کو ناپ لو, بیچ میں مرا ہے, نیک بستی کتنی دور ہے, بری بستی کتنی دور ہے, دونوں کو ناپ لو. فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ, جس بستی کے زیادہ قریب نکلے گا اسی حساب سے فیصلہ ہوگا. بری بستی کے اگر قریب نکلے تو جہنم میں, نیک بستی کے قریب ہو گیا ہوگا تو جنت میں. یہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کروایا, زمین کو ناپا گیا تو وہ آدمی نیک بستی کے تھوڑا سا قریب ہو گیا. اور صحیح مسلم میں اس بات کا اور اضافہ بھی کیا گیا ہے, اس بات کے اضافے کے ساتھ سے مسلم کی حدیث موجود ہے کہ اللہ نے بری بستی کو حکم دیا کہ تھوڑا دور ہو جا, نیک بستی کو حکم دیا تھوڑا قریب ہو جا تاکہ میرا بندہ جنت میں جا سکے. یہ صحیح مسلم کے حدیث میں اتنا اضافہ ہے. آپ غور کریں کہ اللہ کتنا گناہوں کو معاف کرتا ہے. ابھی یہ بندہ معافی مانگا نہیں تھا, ابھی معافی کے ارادے سے چل کر کے جا رہا تھا. اچھا ایک اور صحیح بخاری میں حدیث آپ دیکھیں, ایک بہت برا آدمی تھا, جب اس کی موت کا ٹائم قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کی کہ میرے بیٹوں اگر میں مر جاؤں گا تو میرے جسم کو جلا دینا, اور جو راکھ ہوگی تو آدھی راکھ تم سمندر میں ڈال دینا اور آدھی ہوا میں فضا میں اڑا دینا. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا تو اتنا برا انسان ہوں میں کہ مجھے وہ عذاب دے کر کے ہی رہے گا. یہ اس کا ایمان تھا اللہ میں. مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے ایسا کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کی راکھ کو اکٹھا کیا, جتنی بھی اس کی راکھ تھی اس کو دوبارہ اللہ رب العالمین نے زندہ کیا, اور اس سے سوال کرتا. صحیح بخاری کے الفاظ لما فعلت هذا, اے میرے بندے تو یہ بتا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا, کیوں تو نے اپنے بیٹے کو جلانے کا حکم دیا تھا؟ آدمی جواب دیتا ہے من خشیتک یا رب وانت عالم, اے میرے رب میں نے یہ کام تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا. وانت عالم, اے میرے رب تو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے, تو جانتا کہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا. اتنا جواب دے رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ فرشتوں اس آدمی کو جنت میں داخل کرو. یہ سارے واقعات کیوں پیش آئے؟ ہمیں اور آپ کو نصیحت دینے کے لیے. ہمارے رسول نے یہ ساری حدیثیں اس لیے بیان کی ہیں کہ گنہگار بندو اللہ کی مغفرت سے, اس کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. اور آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوا کرو. سورہ زمر آیت نمبر 53 کی آیت ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جن لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہم تو یہ سوچتے اللہ ہم تو اتنے بڑے گنہگار ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی گناہ میں پڑی ہوئی ہے, ہم مایوس کیوں نہ ہو. ہمیں تو شیطان اسی بات کا اشارہ کرتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول نہ ہوگی, لیکن ہمارا رب آگے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, تم اللہ کی رحمت کو نہیں جانتے ہو. اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یغفر الذنوب, آپ اگر عربی گرامر کے حساب سے دیکھیں گے تو ایک تو ذنوب یہ جمع کا لفظ ہے, ذنب اس کا واحد آتا ہے, اور ساتھ میں ساتھ اللہ نے جمیعہ کا لفظ لگا کر کے اور تاکید پیدا کر دیا ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ شرک. شرک جو اللہ رب العالمین الگ سے بیان کرتے ہیں کہ شرک ہم معاف نہیں کریں گے تو وہ خاص ہو جائے گی, اس کے علاوہ سارے گناہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کے سامنے میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم گناہ کریں, ہر بندہ گنہگار ہے, فرشتوں کو چھوڑ کر کے اور رسول کو چھوڑ کر کے کوئی بندہ معصوم عن الخطا نہیں ہے. یہ ہمارے رسول کے الفاظ ہیں, لیکن گنہگار دو طرح کے ہوتے ہیں, اچھے اور برے. ہم کون سے گنہگار ہیں ابھی تک اگر فیصلہ نہیں کر پائے ہیں تو آئیے آج سے اپنے آپ کو اچھا گنہگار بنانے کی کوشش کریں. اور اچھا گنہگار صرف اور صرف توبہ کر کے ہی بنایا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین
ہم تمام لوگوں کو اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی دواؤں میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا چکے ہیں پروردگار تو ان کی تمام نیکیوں کا ان کو بہترین صلہ دے، ان کی ہر چھوٹی بڑی بشری گردشوں کو درگزر کر دے، اور ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، کروڑ کروڑ تو ان کو جنت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں سے جو مقروض ہیں تو ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی انتظام کر دے۔ پروردگار عالم جن کی بہن بیٹیاں گھروں میں نوجوان بیٹھی ہیں تو ان کے لیے اچھے سے اچھا دیندار جوڑے کا کوئی انتظام کر دے، اور ان کے اس معاملے میں تو سہولت عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو تو اس بات کی توفیق دے کہ غریب بچوں کی طرف بھی اپنا نظر کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ وہ جہیز کی جو لعنت جس کی وجہ سے 25 25 30 سال کی بچیاں دیندار ہیں، ساری وہ کوالٹی جو ایک لڑکی کے اندر ہونی چاہیے شادی کے لیے ساری چیزیں ہیں، بس اتفاق سے وہ غریب گھر کی لڑکیاں ہیں، اس کی بنا پہ وہ ابھی تک اپنے ماں باپ کے سر کا بوجھ بنے بیٹھی ہیں۔ پروردگار تمہارے نوجوانوں کی ذہنیت کو بدل دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره